حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے، جس میں آج ہم لوگ سورۃ الاخلاص میں داخل ہو رہے ہیں۔ سورۃ الاخلاص، جس کو ہم پہلے ایک دو آیتیں پڑھیں گے اور پھر اس کی فضیلت کے تعلق سے ڈسکس کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ قل، آپ کہہ دیجئے، هو اللہ، وہ اللہ، احد، اکیلا ہے، اللہ، اور وہ اللہ، الصمد، بے نیاز ہے۔ یہ ایسی صورت ہے جو 4 آیتوں پر مشتمل ہے اور 47 اسمی الفابیٹس ہیں، تو اس کا مطلب صرف ایک 0 بڑھا دینا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ اس صورت کو تلاوت کرتا ہے تو 470 نیکیوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہ صورت، جس کا نام سورۃ الاخلاص ہے، اور لگ بھگ جو ہے امام رازی نے اس صورت کے 20 ناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ التوحید ہے، سورۃ النجات ہے، سورۃ الصمد ہے، اس طرح کے انہوں نے لگ بھگ 20 ناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن الاخلاص یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا نام ہے۔ اور یہ سورت کے نازل ہونے کی وجہ دراصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین نے آ کر سوال کیا کہ اے محمد، آپ کے رب کا نسب نامہ کیا ہے؟ ہمارے رب جو ہمارے معبود ہیں، ان معبودوں کا کوئی نہ کوئی نسب پایا جاتا ہے، لیکن آپ کے معبود کا، آپ کے رب کا نسب کیا ہے؟ وہ کس کی اولاد ہے؟ اس کے جد امجد کون ہے؟ اس کا نسب کیا ہے؟ وہ خاندان کیا ہے؟ قبیلہ کیا ہے؟ اس طرح کا سوال کیا انہوں نے؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص نازل فرمایا کہ بھائی تم اس کے نسب کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تو یہ لو، یہ نسب آپ کے سامنے جو ہے اللہ تعالیٰ کا کیا ہے بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ صورت جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف فضائل بیان فرمائی۔ اب ذرا دیکھیں آپ، اللہ کے رسول کہاں پڑھتے تھے؟ مغرب کی نماز ہے، مغرب کی 2 جو سنتیں ہوا کرتی ہیں، ان 2 سنتوں میں سے پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ مغرب کے بعد پھر ہمارا سفر چلتا ہے عشاء کی طرف۔ عشاء کے بعد وتر کی نماز کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں یا تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، آخری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اب پھر وتر کے بعد سونے کا مرحلہ آ رہا ہے۔ سونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 قل پڑھتے تھے۔ 3 قل کا مطلب سورۃ الناس، سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص۔ تو یہاں پر بھی تیسرا جو سورہ ہوتا تھا وہ سورہ اخلاص ہوا کرتا تھا۔ اب پھر اس کے بعد فجر میں آ رہے ہیں۔ فجر کے اندر فجر کی جو سنت ہوا کرتی ہے، فجر کی سنت میں بھی پہلی 2 رکعتوں میں پہلی 2 رکعت جو سنت پڑھتے ہیں، اس کے آخری رکعت میں سورۃ الاخلاص اللہ کے رسول ہمیشہ پڑھتے تھے۔ اور اگر عمرہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، طواف کرنے کا موقع مل رہا ہے، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ جتنی مرتبہ آپ طواف کریں گے، جتنی مرتبہ 7 چکر لگائیں گے، ایک دن میں 2-4 بھی ہو سکتے ہیں، 5-6 بھی ہو سکتے ہیں، زندگی میں جتنی مرتبہ طواف کریں گے، پھر طواف کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنا ہے۔
تو 2 رکعت سنت کے اندر پھر وہاں پر سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص، آخر رکعت میں پھر سورہ اخلاص اللہ کے رسول پڑھتے تھے۔ اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے مغرب کی 2 رکعت سنتوں کے اندر، وتر کے آخری رکعت کے اندر، سونے سے پہلے ہاتھ پر پڑھ کر پھونکتے تھے، پورے جسم پر مل لیتے تھے، اور فجر کی 2 رکعت سنت میں آخری رکعت میں، اور طواف کے 2 رکعت جو پڑھتے ہیں اس میں بھی اللہ کا سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہمیشہ سورہ اخلاص کا اہتمام اللہ کے رسول کرتے تھے۔ اب ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کرام کو جنگ میں بھیجا۔ صحابہ کرام کو جنگ میں بھیجنے کے بعد اللہ کے رسول ہمیشہ آدمیوں کی ڈیوٹی مقرر کرتے تھے، بھئی آپ میں امیر کون ہوگا، نماز پڑھانے والا کون ہوگا، فلاں فلاں کون ہوگا، اللہ کا سب ڈیوٹی مقرر کرتے تھے۔ تو ایک صحابی کو سفر کے دوران نماز پڑھانے کی ذمہ داری دی، سفر میں صلاح کی ذمہ داری دی ان کو، اور یہ سفر کے دوران جہاں جہاں نماز کا ٹائم آتا ہے وہاں پر یعنی نماز پڑھا رہے ہیں، جہاں جہاں نماز کا ٹائم آتا ہے وہاں پر نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو جو جہری نماز صحابہ کرام نے پڑھی، دیکھا بھئی ہر رکعت میں کوئی بھی سورہ پڑھتے ہیں، آخر میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ جب کوئی سورہ پڑھتے ہیں، رکوع میں جانے سے پہلے اخلاص پڑھتے ہیں، رکوع میں جانے سے پہلے اخلاص پڑھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ بھائی آپ ہمیشہ اخلاص جو ہے ایڈ کرتے جاتے ہیں، ایسی کیا وجہ ہے، کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی میں ایسے ہی پڑھاؤں گا، اگر تم لوگوں کو میری امامت قبول ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز تم کسی اور کو امام بنا لو، میں نہیں پڑھاؤں گا نماز۔ اگر میرے پیچھے پڑھنا ہے تو ایسے ہی پڑھنا آپ لوگوں کو، اگر نہیں پسند ہے میری امامت کو تو میں چھوڑ دوں گا، کسی اور کو آپ امام بنا لو۔ اس طرح انہوں نے کہا۔ صحابہ کرنے کا نہیں، ٹھیک چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، اللہ کا رسول امام بنایا ہے ان کو، تو اب ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، نبی سے جا کر ڈسکس کریں گے، وہاں پر مسئلہ ہم اللہ کا دریافت کریں گے۔ تو واپس ہونے کے بعد آ کر اللہ کا رسول ذکر کیا کہ اللہ کا رسول آپ نے جس کو امام بنایا تھا وہ ہر رکعت میں اخلاص پڑھتے ہیں، سمجھ میں نہیں ہم لوگوں کو، ہم نے پوچھا تو انہوں نے اس طرح امامت سے انکار کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جاؤ ان سے پوچھو کہ بھی ایسا کیوں پڑھتے ہیں، ان سے پوچھو جا کر کیوں پڑھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام سے گئے، جا کر ان سے پوچھا ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، اس لیے میں بار بار پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے آ کر اللہ کے رسول کو انفارمیشن دے دیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا ایسی بات ہے کہ بھائی وہ اس سورت سے محبت کرتے ہیں، تو ان سے کہہ دو کہ اللہ بھی ان سے بہت محبت کرتا ہے، جو اس سورت سے محبت کرتے ہیں اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بول بھیجا۔ تو یہ ایسی سورت ہے جس کو ہم بچپن سے یاد دلاتے ہیں۔ ہر بچہ ہمارا سورہ اخلاص پہلے یاد کر لیتا ہے، سورہ ناس ذرا بعد میں یاد کر لیتا ہے، سورہ فلق ذرا بعد میں یاد کرتا ہے، لیکن یہ سورہ اخلاص سب سے پہلے ہمارے بچے یاد کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی بچہ ایک مرتبہ سورہ جو ہے پڑھ رہا ہے، یا ہم سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وہ ثلث القرآن کے برابر ہے، ثلث القرآن کے برابر ہے۔ یعنی اگر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو قرآن پڑھنے مطلب 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر اس کو اجر ملتا ہے۔ 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر اس کو اجر ملتا ہے اخلاص پڑھیں گے تو۔ اگر ایک مرتبہ پڑھا 1/3، 2 بار پڑھا 1/3، 3 بار پڑھا 1/3، 3 بار پڑھتے ہی پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا اجر اس کو مل جاتا ہے۔ کیوں بھائی ایسا کیوں؟ اس لیے کہ پورا قرآن کے اندر جو میجر پارٹ ہے وہ ایک ہے توحید کا ذکر ہے میجر پارٹ، اور دوسرا رسالت،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، تیسرا آخرت، تیسرا آخرت۔ تو گویا ایک پارٹ، 1/3 پارٹ پورا کا پورا قرآن میں توحید کے بارے میں ہے، اور یہ سورہ اخلاص بھی مکمل توحید کے بارے میں ہے۔ تو گویا اگر ایک مرتبہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو 1/3 کا 10 پارے پڑھنے کا اجر اس کو مل رہا ہے۔ 2 بار پڑھے تو 20 پارے، 3 بار پڑھے تو 30 پارے، اتنا اجر اس کو اللہ دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس 3 بار پڑھ لو ختم قرآن خلاص، 3 بار پڑھے قرآن ختم، چلو کلوز ہم پورا قرآن پڑھ لیے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے، لیکن اجر اس کو اتنا ملتا ہے جتنا کہ پڑھنے والے کو ملنے والا ہے۔ تو سورہ اخلاص جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا تعارف کفار و مشرکین کے سامنے کیا، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیں کہ اللہ، وہ اللہ اکیلا ہے، احد، یعنی پوری دنیا والوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ بھائی کتنے؟ 8 ارب لوگ ہیں، تو 8 ارب لوگوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی دیکھو وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ صمد، جس اللہ کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں وہ بے نیاز ہے، اکیلا ہے اور بے نیاز ہے، مطلب اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ ہم نے اس سے پہلے آیت الکرسی بتا دیا تھا، نہ اس کو کھانے کی ضرورت، نہ اس کو ہوا کی ضرورت، نہ اس کرسی کی ضرورت، نہ اس کو جو ہے کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں، نہ چاند کی، نہ سورج کی، نہ پانی کی، نہ ہوا کی، کسی میٹرل کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے الصمد۔ اب جن کو بھی لوگ معبود سمجھتے ہیں وہ بے نیاز نہیں ہو سکتے، وہ کھانے کے محتاج، وہ پانی کے محتاج، وہ ہوا کے محتاج، وہ زمین کے محتاج، وہ نیند کے محتاج، وہ آرام کے محتاج، وہ تھکان کے محتاج، ہر چیز وہ کسی کے بیٹے ہیں، وہ کسی کے باپ ہیں۔ تو الصمد اس کے مقابلے میں، الاحد اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی معبود باطل آپ کمپائر نہیں کیا جا سکتا۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد اس میں پورے کے پورے 3 گروہوں کو رد کیا گیا ہے۔ لم یلد، اچھا اس کی کوئی سنتان نہیں ہے، اس کے کوئی بچے نہیں ہیں، تو اس میں سب سے پہلے مشرکین کی تردید کی گئی، مشرکین کی تردید کی۔ بھئی مشرکین کیا تردید کریں گے؟ مشرکین کا ماننا تھا، کفار قریش کا ماننا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کا تصور تھا، تو ان کو یہاں پر رد کیا گیا۔ یہودیوں کا رد ہے، یہودیوں کا رد کیسا ہے اس میں؟ یہود کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہاں پر ان کا رد کیا گیا۔ نصارہ کا رد کیا گیا، نصارہ کا کیا رد ہے اس میں؟ نصارہ کہتے تھے وقالت النصارى عیسی ابن مسیح ابن اللہ، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، نصارہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ان تمام کے تمام تینوں گروہوں کو رد کیا گیا۔ لم یلد، اس کی کوئی سنتان نہیں ہے، تم فرشتوں کو بیٹیاں مانتے ہو، غلط، تم عزیر علیہ السلام کو بیٹا مانتے ہو، غلط، تم عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا مانتے ہو، غلط۔ لم یلد ولم یولد، اچھا یہ کسی کا بیٹا ہے؟ یہ کسی کا بیٹا بھی نہیں ہے، اس کی اولاد بھی نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کی ذات کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، اس کے برابر لا کر ہم کسی کھڑا نہیں کر سکتے، اس کے مقابلے میں ہم کسی کو سمجھ نہیں سکتے، اس کی ذات کے برابر نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جو ہے کسی کو بھی اللہ کے برابر نہیں لا کر کھڑا کیا جا سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اللہ تبارک و خود کیا ہے، 4 آیتوں میں کیا ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اللہ کے رسول مکہ میں ہی تھے، اس سورت کے ذریعے لوگوں کو اپنا تعارف کرایا گیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔